الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو آپ سے الجھ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنے رنج و ملال کی اللہ سے شکایت کرتی تھی. اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. کچھ شک نہیں کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. یقیناً وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے بیٹھیں پھر اپنے باز سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کو بیویوں کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے. ایمان والو اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. اور جس کو غلام نہ ملے
وہ عورت کو چھونے سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن جاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی شروع کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ میرے موضوع کے ساتھ ان آیات کریمہ کا کیا تعلق ہے، ترجمے پہ غور کرنے والے حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ مسئلہ پچھلے کئی مہینوں سے دین کا سب سے بنیادی مسئلہ جس پر ہمارے ایمان اور اسلام کی عمارت قائم ہے، اس کو اسلوب بدل کر ہر رخ سے، ہر زاویے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ عقیدے کے معاملے میں کہیں جھول باقی نہ رہ جائے، شرک کا کوئی جراثیم کسی مسلمان کے عقیدے میں باقی نہ رہے۔ اس لیے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے خالق کائنات نے اس مسئلے کو جو سمجھانے کا انداز اختیار فرمایا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ انداز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ان آیات کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ذرا شروع کی اس گفتگو کی طرف اپنا ذہن منتقل کیجئے۔ سارے دین کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا معنی ایک جاننا اور ایک ماننا۔ کس کو؟ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ کس طرح؟ اس کی ذات میں بھی ایک ہی ماننا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کو ایک ہی ماننا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے حقوق میں بھی اس کو ایک ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، اور اس کے اختیارات میں بھی اس کو ایک ہی ماننا، کسی کو اس کا حصہ دار نہ سمجھنا۔ یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں شاید 1 سے زائد مرتبہ، کہ ذات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اللہ کا شریک ماننے والے دنیا میں کم ہی گزرے ہیں۔ جتنے بھی مشرک دنیا میں گزرے ہیں وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے، ذات میں اللہ کو واحد لا شریک سمجھتے تھے، جیسے کہ مسلمان سمجھتا ہے۔ البتہ صفات میں، اختیارات میں اور حقوق میں شریک ماننے والے پہلے زمانے میں بھی بد نصیب رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ پہلے جو تھے وہ سب مشرک کہلاتے تھے، لیکن اب مشرک تو ہیں ہی، مسلمان کہلانے والے بھی اس بیماری مبتلا ہیں۔ اللہ کی بہت ساری صفات مخلوق پر اطلاق کرتے ہیں،
گو اللہ کی صفت میں بھی شریک مانتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی غیر اللہ کو دیتے ہیں، گو اس حق میں بھی اللہ کا شریک مانتے ہیں، اور اللہ کے اختیارات میں بھی بہت سے لوگوں کو حصہ دار سمجھتے ہیں، اس طرح بھی شرک کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، معاشرے میں وہ مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں، سرکاری کاغذات کے اندر ان کا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا ہے، نہ انہیں کبھی احساس ہے اور نہ ہی ذمہ دار قوتوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس معیار پر پورا تو اتریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو میں ذمہ دار قوتیں کہتا ہوں، ذمہ دار قوتیں خود بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، خفترا خفتہ کے کند بیدار، ایک سونے والا دوسرے سونے والے کو کیسے جگائے گا؟ ایک آدمی خود شرک اور بدعت میں مبتلا ہے، وہ دوسرے کو شرک سے کیسے بچائے گا؟ تو پچھلی جو گفتگو قریب گزری ہے اس میں 2-3 جمعوں میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ثابت کیے جائیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دیے جائیں۔ مثلا نمایاں طور پر دعا اور استغفار، پکار، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگا جائے، کسی اور کی پکار نہ کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر نماز کے اندر کہتے ہیں التحیات للہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، تو جب اللہ کو پکاریں گے تو یہ اللہ کی زبانی عبادت ہوگی، اور جب غیر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کے نہیں رہے گی، غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم کے اندر کتنی ہی مرتبہ ادعونی ادعونی ادعونی، مجھے ہی پکارو مجھے ہی پکارو مجھے ہی پکارو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے؟ ہر زاویے سے ان الذين تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، تم اگر پکار کے لائق نہیں تو وہ کیسے پکار کے لائق بن گئے؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ہر انداز اللہ نے قرآن کریم کے اندر اختیار فرمایا ہے۔ تو دعا و پکار یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق۔ جس طرح سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، طواف اللہ کا حق ہے، اعتکاف اللہ کا حق ہے، قربانی اللہ کا حق ہے، صدقہ و خیرات اللہ کا حق ہے، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ اور یہی بات بھی کہ پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو کوئی بھی نہیں سن سکتا، اور نہ ہی پکارنے والے کی مراد پوری کر سکتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گھٹلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہے، اس کے اختیار بھی نہیں رکھتے۔
کبھی اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، وہ آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں۔ ہر ایک کی پکار دور و نزدیک سے کون سنتا ہے؟ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں 28ویں پارے کی شروع سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں، ان آیتوں کے اندر ایک پکار کا ذکر ہے، بطور حوالہ میں ذکر کر رہا ہوں، ترجمہ آپ سن چکے ہیں، تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اوس بن صامت حمزہ واو سین، اوس بن صامت صاد کے ساتھ، عبادہ بن صامت بھی ایک صحابی گزرے، ان کے بھائی تھے۔ اوس بن صامت بوڑھے بزرگ صحابی ہیں، بینائی بھی ان کی تقریباً کمزور ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی حضرت خولہ بنت سالبہ، میاں بیوی کے درمیان کسی بات میں تکرار ہو گئی، اور ایسا ممکن ہے ہر وقت، اس میں نیک و بد، اعلیٰ اور ادنا کا کوئی فرق نہیں، انسانی فطرت ہے، کہیں نہ کہیں اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ غریب تھے، بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ بہت غریب تھے، اور اکثر و بیشتر میاں بیوی کے مابین جو تکرار ہوتا ہے دو سبب سے ہوتا ہے، یا تو میاں غلط آدمی ہو، دوسری عورتوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، وہاں اس چیز کا کوئی امکان نہیں، وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور بوڑھے بزرگ بھی ہیں۔ اور دوسرا تکرار کا سبب معاشی تنگ دستی اور مالی معاملات ہوتے ہیں، گھر کی جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو بعض اوقات عورتیں اورجتی ہیں۔ قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے، تفصیلات ہمارے سامنے نہیں کہ وہ ان کے درمیان وہ اورجنے کا سبب کیا تھا۔ قرآن یہ بتاتے ہیں کہ وہ معاشی تنگ دستی میں کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی، حضرت خولہ نے مطالبہ کیا ہوگا اور وہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے ہوں گے، چنانچہ جب تکرار بڑھ گئی تو حضرت اوس بن صامت نے انہیں کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس کو شریعت کی زبان میں، ہماری فقہ کی زبان میں زہار کہتے ہیں، زوا، جس کو آپ زوئے کہتے ہیں، تو یہ زوئے نہیں زوا ہے، زوا کے ساتھ ہا لگائیں اور الف اور را، زہار۔ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے۔ زمانہ جاہلیت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اسلام سے پہلے، کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تو کہ تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو میری بیٹی ہے، یعنی محرمات عبدیہ کے ساتھ تشبیہ دے دیتے، اور ان کے جسم کے اس حصے کے ساتھ جہاں اس کو چھونا اور ہاتھ لگانا ممنوع ہے، تشبیہ دے دی۔ اب جب تشبیہ دے دی تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ طلاق کے ہم معنی تھا، اور میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت خولہ بھی ظاہر بوڑھی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ پہلے سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے اندر نکاح کا رشتہ باقی رہنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر ساری صورتحال بیان کی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنی اس طرح کی مشکلات جو دینی نقطہ نظر سے ہوں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہیں یہ کہا، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے، اوس بن صامت نے مجھے یوں کہا
اس کا مجھے حل بتائیں۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی جو ان آیات کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی اس کے لیے حکم نہیں آیا، میرے خیال میں تو اوس پر حرام ہو چکی ہے، تمہارا رشتہ نکاح ختم ہو گیا۔ اب جو امیدیں لے کر آئی تھی وہ یہ جملے سن کر گویا ان کی امیدوں پر پانی پڑ گیا، وہ رونے لگی اور ساتھ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے یہ جملہ جو کہا تھا اس میں ان کا مطلب طلاق دینا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا۔ یہ روایت ساری کی ساری ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی۔ تو وہ دوسری طرف جس طرف حضور نے رخ پھیرا ادھر جا کر حضور سے باتیں کرنے لگی، اور اتنی آہستہ آواز سے باتیں کر رہی تھی۔ ام المؤمنین فرمانے لگی کہ میں قریب بیٹھی تھی، مجھے بعض باتوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضور نے دوسری طرف رخ پھیر لیا، پھر اس طرف آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے میرے اس مسئلے کا حل بتائیں، میں کہاں جاؤں؟ اور تکرار اس انداز سے کہ جس کو قرآن کریم نے تجادلو کا مجادلہ کا لفظ سے تعبیر کیا، جیسے دوسرا کوئی انسان الجھتا ہے کسی کے ساتھ۔ رسول اللہ انکار فرما رہے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے مسئلے کا حل بتائیں۔ حضور صاف انکار فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی حل نہیں۔ یہاں رک کر میں ایک بات پوچھتا ہوں، بات ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس خاتون کو مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ آپ سمجھتے کہ نہیں آئے؟ مشکل میں تھی کہ نہیں؟ وہ جو الجھ رہی تھی حضور سے اور رو بھی رہی تھی ساتھ ساتھ، الجھ رہی تھی کہ نہیں؟ رہی تھی، اور اپنی مشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تیرے اس مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں، تیری اس مشکل کا میرے پاس کوئی حل نہیں۔ مشکل کشا خود ہی بولیں آپ، اور اللہ نے مشکل کشائی کی بھی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرے اللہ تیری شان پر قربان جاؤں، تو کتنی ہی آوازیں جو بالکل آہستہ اور پست ہوتی ہیں تو سب کو سنتا ہے، میں پاس بیٹھ کر نہیں سن سکتی تھی کہ وہ بات کیا کہہ رہی ہے اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ بس مان وحی نازل ہے، قد سمع اللہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، پاس بیٹھی ہوئی ام المومنین اس کی بات کو نہیں سن سکتی تھیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے سن لی۔ التی تجادلو کا وہ عورت جو میرے حبیب آپ کے ساتھ الجھ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں۔ واللہ یسمع تحاورکما، پاس بیٹھی ام المومنین ان کی بات کو پوری طرح نہیں سن سکتی تھی، اللہ فرماتا تم دونوں کی باتوں کو، گفتگو کو اللہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مایوس کیا تو پھر اللہ کے سامنے روئی، اے اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، میں تو اپنے حبیب
اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آئی تھی کہ مشکل کا کوئی حل بتائیں. انہوں نے تو مجھے مایوس کر دیا. یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی میری مشکل کوئی حل پیش فرما. پھر اللہ نے فوراً ان کی پکار کو, فریاد کو سنا اور اللہ نے مشکل کشائی فرمائی بھی. دنیا والوں کو بتا دیا کہ دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار اور فریاد کو سننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. یہ بات بیان فرمانے کے بعد الذین یظاہرون منکم من نسائہم, انہوں نے چونکہ زہار کیا تھا, ماں کے ساتھ تشبیہ دی تھی, تو اب مسئلہ بتایا. وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کے بیٹھے, ما ہن امہاتہم, وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ, جو لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, غلط بات کہتے ہیں, گناہ کی بات کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, اور اگر اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرنے والے ہیں, بخشنے والے ہیں. اس کی شان کریمی پر قربان جائیں. یہ بتا دیا کہ ان صحابی سے یہ غلطی ہوئی تھی, اللہ پاک نے فوراً بتا دیا کہ اللہ سے معافی مانگے, اللہ معاف کرنے والے ہیں. پھر اب مسئلہ بتایا, آپ ہی سن لیں. والذین یظاہرون من نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کے بیٹھتے ہیں, صرف ماں ہی نہیں, بہن کے بیٹھتے ہیں, بیٹی کے بیٹھتے, یہ محرمات ابدیہ ہیں. ماں, بیٹی اور بہن, جن کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے, ان کے جسم کے مخصوص حصوں کو چھونا بھی حرام ہے. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں, یعنی ماں کے بیٹھتے ہیں, ثم یعودون لما قالوا, پھر پشیمان ہو کر اپنی بات سے پلٹنا چاہتے ہیں, یعنی ان کو بیویاں رکھنا چاہتے ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں تو وہ عبد العباد کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اللہ نے فرمایا حرام نہیں ہوتی, وہ حرام نہیں ہوتے, رشتہ نکاح ختم نہیں ہوتا. البتہ یہ جو غلطی کی ہے اس نے ماں کے ساتھ تشبیہ دے کر, اس کا جرمانہ دینا پڑے گا. جرمانہ اللہ نے بیان فرما دیا. رشتہ نکاح ختم نہیں ہوا. حضرت اوس بن صامت اور حضرت خولہ بن ثعلبہ پر خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل نہ, ان کا واقعہ نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو مسئلہ کیسے معلوم ہوتا. قیامت تک آنے والی انسانیت امت مسلمہ کو مسئلہ معلوم ہو گیا. اور دوسری بات یہ بھی, اس صحابیہ پر جو مشکل آئی, اس نے جب رب کے سامنے گڑ گڑا کر روئی تو پھر اللہ نے اس کی مشکل کشائی بھی فرمائی. اس سے ایک اندازہ کر لیں کہ صحابہ کی قدر و مدد میرے رب کے نزدیک کتنی ہے. ذرا دیر نہیں لگائی اللہ نے ان کی مشکل کشائی کرنے میں. اسی موقع پر جہاں بیٹھ کر وہ بات کر رہی تھی, رو رہی تھی, وہیں اللہ نے وحی نازل فرما کر مسئلہ حل کر دیا. اس سے معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا کیا مقام ہے. وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر واپس پلٹنا چاہتے ہیں, فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, وہ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام یا لونڈی آزاد کریں, یہ جرمانہ ہے. فمن لم یجد, اور جو شخص غلام اور لونڈی آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, نہیں پاتا, فصیام شہرین متتابعین, وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے, یہ جرمانہ ہے. فمن لم یستطع, اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا, فاطعام 60 مسکینا, وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اللہ نے یہ حل بتا دیا. زہار کا کفارہ کیا ہے؟ لونڈی غلام آزاد کرنا, نہیں تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. جب حضرت اوس بن صامت کے سامنے یہ بات آئی اور نے فرمایا کہ جرمانہ ادا کر, بیوی تیری جدا نہیں ہوئی, رشتہ ختم نہیں ہوا,
کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب مفلس و نادار ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کہاں سے لونڈی غلام آزاد کروں؟ جہاں تک دوسری بات متعلق ہے، میں اتنا بوڑھا ہوں اور کمزور ہوں گا کہ اگر میں دن میں 2-3 دفعہ کچھ کھا نہ لوں تو میری آنکھوں کی بینائی جو ہے جواب دے جاتی ہے، میں لگاتار 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں گا؟ اور تیسری بات یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا میرے لیے اپنے گھر کی روٹی چلانا مشکل ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ البتہ یہ کہ آپ ہی کچھ مدد فرمائیں، قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ غلہ دیا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کا غلہ دے کر جو ہے ان کا یہ کفارہ ادا کرا دیں۔ اس طرح ان کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی مسئلہ بن گیا کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا ہے تو وہ رشتہ نکاح ختم نہیں ہوتا، اس کو کفارہ دے کر گھر کے اندر بیوی کو رکھنا ہوگا۔ رشتہ نکاح طلاق سے صریح ہو یا کنایہ ہو، اس سے ختم ہوتا ہے۔ کئی سال پہلے میں نے 4 جمعے میں مسلسل مسئلہ طلاق بیان کیا تھا۔ پروفیسر صاحب آپ نے وہ لکھا ہے مضمون کہ نہیں؟ میرا دل کرتا ہے کہ اس کو پمفلٹ چھاپ کر شائع کر دیا جائے تاکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچ جائے۔ برائے کرم جلدی لکھ لیں اس کو، کیونکہ میرے بھی اور کئی کام ہیں لکھنے میں، ویسے بھی کمزور ہوں میں، کام بھی اور ہوتے ہیں لکھنے کے۔ آپ لکھ لیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے تحریری طور پر، آئندہ بھی بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا وہ پمفلٹ تو سب کو فائدہ پہنچے گا۔ طلاق کا یہ لفظ، اس کا دوسرا معنی ہی کوئی نہیں، رشتہ نکاح کو ختم کرنے والی ایک تلوار ہے۔ لفظ طلاق کے ساتھ اگر بیوی کو کچھ لفظ بولے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، اس کا دوسرا معنی ہی کوئی نہیں۔ البتہ کچھ الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے، کنایہ کے ہوتے ہیں۔ مثلا جا چلی جا، میں تمہیں نہیں رکھتا، اگر اس میں نیت طلاق کی تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن لفظ طلاق بولا تو پھر طلاق ہی ہوگی، چاہے اس میں کتنی تعویلیں کی جائیں۔ آپ حضرات سے چونکہ طلاق کا مسئلہ کو پوچھتا نہیں، ہم ہی رگڑتے ہیں لوگ، جس نے بھی بیوی کے ساتھ ذرا سے اونچ نہیں ہوئی طلاق دی، ہمارے پاس آ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پہلے ہی بتا دیتے ہیں جناب اس وقت میرے بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا، یہ تھا وہ تھا، کہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں گنجائش نکل بھی جاتی ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں آپ آمین، یا اللہ ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ کئی سال پرانی بات ہے، ہمارے کچھ ملنے والے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بچے بھی ان کے جوان ہو گئے تھے، میاں بیوی کے درمیان کوئی تکرار ہوئی، اس نے طلاق دے دی کھلے لفظوں میں، میرے پاس آئے کہ چلو ان کے ساتھ شناسائی جان پہ جائیں، یہاں سے مسئلہ تو حل ہوگا ہی۔ ساری صورتحال میں نے معلوم کی، طلاق دینے والے کی سگی ہمشیرہ نے کہا کہ میں نے اس کی زبان سے الفاظ طلاق کے سنے، ایسے ہی ہیں۔ میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی حل نہیں، بہت پریشان، کہنے ہم بڑی امیدیں لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا جی تم نے جو امیدیں وابستہ کی تھی وہ اپنی جگہ درست صحیح، لیکن میں اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہاں سے گئے، کسی اور بد نصیب سے ملے، اس نے کہا کہ دیگ پکاؤ، تقسیم کر لو، مجھے بھی کھلاؤ آپ بھی کھاؤ، میاں بیوی کے ساتھ رہو۔ ایسے لوگ بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ میرے دوستو ایک بات کہتا ہوں، اگرچہ علماء حق قلیل ہو چکے ہیں، اکثر علماء سو کی ہی ہے، لیکن ہیں ابھی، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو سلامت رکھ، تاکہ آپ کو صحیح دین بغیر کسی کی روح رعایت کے، بغیر خوف و خطر کے صحیح دین آپ کو پہنچتا رہے۔ ورنہ ایسے لوگ آ چکے ہیں جو وقتی فوائد کی خاطر پیسے لے کر اللہ کے حرام کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ پیسے دیتے ہیں بدبخت ان کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ کون ہوتا ہے، یہ اختیار تو نبی کو بھی اللہ نے نہیں دیا۔
اللہ کے حرام کو حلال کرنے کا اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا. نبی بیان کر سکتے ہیں اللہ کے فرمان کو، لیکن اللہ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، چچا بھائی بھی تھے، رسول اللہ کے داماد بھی تھے، چھوٹی صاحب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں. ابو جال جو دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے، ان کے ایک بیٹے بھی مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، ان کی بہو بھی مسلمان ہیں، ان کی 2-3 بیٹیاں جو ہمیں تاریخ کتاب میں مسلمان ہیں، مخلص مسلمان. ان کی ایک بیٹی جس کا نام جویریہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی تقسیم ہے، باپ کافر اولاد مسلمان ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش فرمائی، خواہش ظاہر کی. آپ جانتے ہیں کہ خواتین، کوئی خاتون بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے شوکن کو پسند نہیں کرتی، کتنی نیک کیوں نہ ہو وہ پسند نہیں کرے گی. سیدہ فاطمہ کی طبیعت پر ناگوار گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کر شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، سن لو، میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا. علی اگر ابو جال تو خیر اللہ حضور نے شاید نہیں فرمایا، عامر اس کا نام تھا، عامر بن ہشام کے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر کے اندر ہوں. جویریہ کا باپ اللہ کا دشمن تھا تو خود مسلمان صحیح، اور فاطمہ کا باپ خدا کا نبی ہے، نبی کی بیٹی بھی اسی گھر میں ہو، ابو جہل کی بیٹی بھی اس گھر میں ہو، یہ پسند نہیں کرتا. اگر علی نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کے انداز سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر انہوں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا کہ حضور کی ناراضگی گوارا نہیں ہے. تو یہ میں نے قصہ کیوں بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ علی کا اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، اور میں اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرانے کی پوزیشن میں نہیں. عرض کر رہا ہوں کہ حلال اور حرام کے اختیار میرے اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کسی نبی کو بھی نہیں. کسی مولوی کو کیسے ہو سکتا، کسی پیر کو کیسے ہو سکتا. لیکن جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے، ان کی کمی کوئی نہیں، خدا کے خوف سے بے نیاز، موت کا خیال بھی دل سے نکل جاتا ہے، قبر کا احساس بھی دل سے نکل جاتا ہے. دنیا میں چند ٹکوں کے مفادات پیش نظر ہوتے ہیں، وہ ایسی حرام کاری کرتے ہیں، زندگی بھر وہ حرام کاری کرتے رہیں گے اور گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ زہار کا مسئلہ قرآن کریم نے بیان کر دیا، اور اس ضمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ دور اور نزدیک سے پکار کو سننے والا کون ہے. حضرت خولہ کی پکار کو کس نے سنا اور خولہ کی مشکل کشائی کس نے کی؟ میری اور آپ کی پکار کو سننے والا بھی اللہ ہے، اور ہماری مشکل کشائی کرنے والا بھی اللہ ہے. ہم جو قرآن کریم گھر میں رکھیں، ایک سے زائد کئی جلدیں پڑی ہوتی ہیں، اول تو ہم قرآن کریم کو دیکھتے نہیں. میری یہ اپیل ہمیشہ رہے گی آپ حضرات سے، درخواست ہے، اللہ کے لیے اپنے 24 گھنٹوں کے اندر ایسی ترتیب بنائیں کہ کچھ وقت اللہ کی کتاب کو دیں. دیں گے نا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. دوسری اپیل یہ ہے کہ ترجمے والے قرآن کریم کے ساتھ اگر آپ عام حالات کے اندر ایک پارہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے وقت آپ آدھا کر لیں، پاؤ پارہ پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، لیکن غور سے ترجمہ پڑھیں اس کا. کبھی نہ کبھی انشاءاللہ قرآن کریم مکمل ہو جائے گا، اور آپ کو سچ اور جھوٹ کا مکمل طور پر امتیاز ہو جائے گا، سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر گمراہی کے امام، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، غلط مسئلے بتانے والے بے شمار ہیں، ان کی کمی کوئی نہیں. اگر عوام الناس
ان پر انحصار کرنے کے بجائے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں تو انشاءاللہ کوئی ماں کا لال جو کسی کو بہکا نہیں سکے گا۔ یہ آیتیں بھی قرآن کریم کے اندر ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، یہ قصوں کی کتاب نہیں، ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے، ہدایت نامہ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کو غور سے اللہ کی کتاب سمجھ کر اپنے لیے ہدایت نامہ سمجھ کر پڑھے اور اس کے مندرجات پر غور کرے تو یقیناً اس کو ہدایت مل جائے گی۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہمارے مسلمان قرآن سے لا تعلق ہو چکا، اور بہت سے لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی قصہ بیان کریں گے، کوئی کہانی بیان کریں گے۔ کئی بھٹکے ہوئے مجھے بھی کہہ دیتے ہیں آپ فلاں کا قصہ بیان کریں، فلاں کا قصہ۔ بھائی میں قصوں کے لیے نہیں آیا، قصے آتے ہیں قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ میں، لیکن اسی حد تک۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، اگر قصے ہیں بھی تو وہ لوگوں کے لیے ہدایت نامے ہیں۔ دیکھیے انبیاء کے قصے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں کے اندر، ہر جگہ میں قرآن میں نبی کا قصہ ایک جیسا نہیں۔ جیسے تاریخ کی کتاب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ ترتیب ہوتی ہے، ہر نبی کا قصہ، مثلا موسیٰ علیہ السلام پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک ہر جگہ میں ان کے قصے موجود ہیں، لیکن ہر جگہ ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قصوں کی کتاب نہیں، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے ہدایت کے لیے اتنی بات کہی جاتی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، قصے ہیں، قوموں کے حالات و واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات بھی ہیں، لیکن ہر قصے کے اندر کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے، اور اتنا ہی وہ قصہ لایا جاتا ہے جتنا کہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام کیا نکلا، گفتگو کا حاصل کیا ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا اللہ ہی ہے، ہر ایک کی مراد پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سن سکتا ہے، نہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ ساری مخلوق محتاج ہے، اللہ مختار ہے۔ نبی بھی اللہ سے مانگتے رہے، ولی بھی اللہ سے مانگتے رہے، صحابہ بھی اللہ سے مانگتے رہے، اللہ ہی سب کی مرادیں پوری کرتا رہا۔ قرآن کریم کے ان قصوں کے اندر نبیوں کی پکار موجود نہیں؟ نوح علیہ السلام جب قوم کی طرف سے ستائے گئے تو پھر کس کو؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، پکارا اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو، اپنے داتا کو۔ رب کا معنی داتا، ہندی سنسکرت زبان کے اندر رب کا کیا معنی ہے؟ داتا، اور داتا کا کیا معنی ہے؟ رب۔ رب العالمین کا معنی کرتے ہیں جگ داتا۔ رب العالمین کا کیا معنی؟ جگ، عالمین جگ ہو گیا، اور رب کا معنی داتا۔ یاد رکھیں کہ داتا کون ہے؟ آپ کس کو داتا مانتے ہیں؟ آپ کے لاہوریوں کا داتا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، میرے پاس کئی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، غیر احساس محسوس طریقے سے ان کی زبان سے کہ داتا صاحب، پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں حیران ہوں کہ آپ کے زبان پر یہ لفظ کیسے آتا ہے۔ وہ بزرگ جو وہاں مدفون ہے، اللہ کے کروڑوں رحمت نازل ان پر، ان کا نام تو علی ہے۔ حضرت علی حجویری، افغانستان میں ایک علاقہ حجویر، وہاں سے تشریف لائے ہیں، 4 صدی ہجری کے اندر یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن ان کا نام علی ہے، ان کا نام داتا نہیں۔ جاہلوں نے ان کا نام داتا رکھ لیا، بدعقیدہ لوگوں نے ان کو داتا کہنے شروع کر دیا۔ ایک مسلمان جو اپنے رب کو رب مانتا ہے، پھر وہ ان کو داتا کیسے کہتا ہے؟ ساری کائنات کا رب کون ہے؟ رب العالمین اللہ ہیں، تو داتا بھی اللہ ہی ہیں۔ ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا بھی
اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جو دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سن لے۔ اور پکار حق بھی کس کا ہے؟ میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا اس تمیز کے ساتھ، اس امتیاز کے ساتھ، کہ کچھ اللہ کے حقوق ہیں۔ دعا اور پکار، استغاثہ و فریاد کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ رکوع کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ طواف کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اعتکاف کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ نظر و نیاز کس کا حق ہے؟ منت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے۔ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کا اونٹ بگڑ گیا، اور اتنا بگڑا کہ بالکل حملہ کرنے والا تھا، تو خوف سے وہ سہمے ہوئے تھے۔ باغ کے کونے کے اندر اونٹ بپھرا ہوا کھڑا ہے، اور باغ کے مالک جو ایک کنارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے آیا، پتہ چلا کہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو صحابہ اکرام چیخنے چلانے لگے، یا رسول اللہ ادھر نہ جائیں، یہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری فکر نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گردن پر ہاتھ جب پھیرا تو وہ اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں اس نے ڈال دیا، اور حضور نے اس کے منہ کو اوپر اپنے کانوں کے پاس کیا تو فرمایا کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے مجھے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو انعام کم دیتے ہو، یعنی اس کو چارہ کم دیتے ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے خدا کا نبی مانتا ہے، یہ اونٹ میں مجھے خدا کا نبی مانتا ہے، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، اس نے مجھے بات بتا دی۔ اور اس اونٹ کی زبان کو سمجھنا یہ نبی کا معجزہ تھا، اور معجزانہ طور پر نبی پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے لیے ہوائیں بھی مسخر تھی، پرندے مسخر تھے، اور ہدہد کی بات تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، وہ جب اس کو غیر حاضر پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے ہدہد؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، غیر حاضر ہے، مجھ سے اجازت نہیں لی، کیوں نکلا ہے؟ یہ ہوتی ہے بادشاہت۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تھی، فَقَالَ ہدہد صاحب آ گئے، حاضر ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں غائب تھے، کدھر گئے تھے، کہاں غیر حاضر تھے؟ فقال ہدہد، اب اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کرتا ہے، بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ میں اور آپ ہدہد کی سے زبان اسے سمجھتے ہیں، جب کوئی بات کہیں سمجھا سکتے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ فقال احطت بما لم تحط به، میرے آقا سلیمان علیہ السلام آپ نے مجھے غیر موجود پایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اڑتا ہوا اس مملکت کی سرحد سے پار چلا گیا اور ایسی جگہ پہنچا جس کا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا۔ احطت بما لم تحط به، میں ایسی معلومات لے کر آیا ہوں جو ابھی تک آپ کو معلومات نہیں۔ نبی ہے، لیکن ہر جگہ ہر چیز کی علم رکھنا کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی ہے، اور یہ عقیدہ ہدہد کا بھی ہے۔ آج کے بگڑے ہوئے انسان سے وہ ہدہد اچھا جس کا عقیدہ۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ملک سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میرے آقا سلیمان علیہ السلام، میں نے دیکھا کہ اس ملک کی حاکمہ ایک ملکہ ہے، ایک عورت ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، نظام حکومت چلانے کے لیے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑے تخت کی مالک ہے، لیکن دوسری پوزیشن بڑی کمزور ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے اس ملکہ کو بھی اس قوم کو دیکھا وہ سورج کو پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر کہتے ہیں اللہ یسجدوا للہ،
ان کی کیا مت ماری گئی ہے؟ خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے والے سے تو وہ ہدہد اچھا ہے جس کا عقیدہ اتنا صاف ہے۔ قبروں پر سجدہ کرنے والے ہدہد سے سبق سیکھیں۔ وہاں کی ملکہ جو سورج کی پجاری تھی اس نے صاف انکار کر دیا، یہ ملکہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ بالآخر تفصیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ لیں 19 پارہ۔ بالآخر وہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کے پاس آ گئی، ان کا تخت بھی آ گیا۔ میں نے قصہ اس لیے بیان کیا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، پرندے کی بولی کون سمجھ رہا ہے؟ خدا کا نبی، لیکن نبی پرندے کی بولی سمجھ بھی رہا، سمجھا بھی رہا ہے، اس لیے کہ نبی صاحب معجزہ ہوتے ہیں اور معجزے کے ساتھ یہ ساری باتیں ممکن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی فریاد سمجھے معجزانہ طور پر، اونٹ کے اس سجدے والی حالت کو دیکھ کر کسی نے کہا تسجد لک البہائم، یا رسول اللہ آپ کو جانور سجدہ کرتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، حالانکہ ہم حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ غیر ذی شعور مخلوق ہے، مکلف مخلوق نہیں ہے، انسان مکلف ہے، اور انسان کا سجدہ جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس نے جو سجدے کا انداز اختیار کیا، مجھے سجدہ نہیں کیا، اس نے اپنی تواضع کے انداز اختیار کیا، ہے بھی غیر ذوی العقول مخلوق، اس سے اللہ تعالیٰ نے باز پرس نہیں کرنی۔ لیکن انسان اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے گا، اللہ اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ میں نبی ہو کر بھی حق نہیں رکھتا کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ ملک شام سے لوگ واپس آئے، کہنے لگے وہاں اپنے لیڈروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا سجدہ اللہ کا حق ہے، میرا حق تم پر، مجھ پر ایمان لانا، میرا اکرام کرنا، میری عزت کرنا، میری فرما برداری کرنا ہے، لیکن سجدہ اللہ کا حق ہے، میرا حق نہیں اللہ کو سجدہ۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے حقوق صرف اللہ ہی کو دیے جائیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیے جائیں گے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں کسی خاص نقطے پر توجہ میری رہتی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا، ہو سکتا ہے کوئی یہاں موجود ہو، اصغر انجم صاحب کہتے ہیں کہ بلحاظ تقدیر کون سی عبارت صحیح ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کے لفظ کے ساتھ، الرسول الف لام کے ساتھ، اور دوسرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دال کے بعد صرف را مشدد۔ یہ دوسرا جو انداز ہے یہ ٹھیک ہے، پہلا ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ وہ پڑھ کر دیکھ لیں، وہاں آپ کو اس آیہ کریمہ کے لکھنے کا جو انداز ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور یہ ایک کتاب ہے صحابہ اکرام اہل بیت نبوت کے تعلقات اور رشتہ داریاں۔ ایک بہت بڑے عالم مولانا حکیم محمود مظفر سیال کوٹ میں ہوتے ہیں، بہت خوبصورت انداز ہے صحابہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھرانے کے آپس میں تعلقات اور رشتہ داریوں کے بارے میں۔ آپ حضرات اس کو ضرور لیں، اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، آپس میں باہم شیر و شکر تھے، رشتہ دار تھے۔